چیخے مارا تھا، مما کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا بیٹا کیا ہوا ہے، پپا نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، بھاگ گئے، چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں ماریہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نور مقدم کو ہم سے بچھڑے تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ نور مقدم ہے جس کا کیس رپورٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، جس کے لیے میرا دل اتنا رویا کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے والدین سے میں کبھی ملاقات کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کے والد شوکت مقدم کو کال ملاؤں اور بات کر پاؤں کہ مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میری ہمت کبھی بھی نہیں ہوئی، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں وہ ہمت ہی نہ جٹا پائی کہ کس منہ سے میں ان کو کال کروں گی، کس منہ سے وہ اپنی بچی کو پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جو ہے انصاف دلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کس طرح سے وہ بیمار ہو چکے ہیں، کتنے ویک ہو چکے ہیں۔ ہر بار جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں تو ان کی ٹائی گرین کلر کی ہوتی ہے، ان کی شرٹ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی پاکستان کے لیے انہوں نے ہمیشہ بہت سارے اچھے کام کی، خدمات سر انجام دی۔ لیکن وہیں پر انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن اس کے قاتل کو، درندے ظاہر جعفر کو، جس نے نہ صرف ایک لڑکی کو قتل کیا، اذیت ناک موت دی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ پوری انسانیت کو جو ہے قتل کیا، اور اسلام آباد کے لوگوں کی روح کام گئی، پورا پاکستان تڑپ اٹھا کہ کس طرح سے ایک درندے نے ایک لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نور مقدم کے والد صاحب سے اگر میں بات کروں ان کی، تو شوکت مقدم صاحب فیملی سے وہ پہلے شخص تھے جو نور کی جو ہے ڈیڈ باڈی کو انہوں نے دیکھا، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی تکلیف دے کر اس درندے ظاہر جعفر نے اس لڑکی کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ کوئی بھی انسان اس طرح کی موت ڈیزرو نہیں کرتا۔ اگر زندگی میں کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کنارہ کش ہو جائیں، جو ہے طلاق لے لیں، سیپریشن کر لیں، الگ ہو جائیں، لیکن ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کسی کو اتنی اذیت ناک موت دے سکتا ہے۔ نور مقدم کو جی درندے ظاہر جعفر نے، آپ کو پتا ہے کہ انتہائی صفاقی کے ساتھ دردناک تکلیف دہ موت دی تھی۔ 1 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے۔ نور مقدم کے والدین، ان کی بہن سارہ، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب جو پوری دنیا سے نور سے جو ہے بے حد محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا، وہ ابھی بھی انصاف مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نور مقدم جی بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ میں بہت ہمت جٹا کے کچھ مہینوں پہلے جاتی ہوں، ملاقات کرتی ہوں، اور جب میں ان کے گھر جاتی ہوں تو میں وہ فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ کچھ فیلنگز آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس کو کیمرہ کیپچر کر سکتا ہے، نہ وہ تصاویر کی صورت میں آ سکتی ہیں، اور نہ ماں باپ کے آنسو جو ہیں ان کے دل کے اندر کا درد و تکلیف بتا سکتے ہیں۔ جتنی بار میں نور مقدم کے کیس کو رپورٹ کرتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ والدین جن کا درد میں کبھی بھلا نہیں سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھیں، جس طرح سے ایک باپ جو اتنا لاغر ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، جو صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ ایک درندے کو، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی فیملی سے، ایک ایسی فیملی سے جو کہ بہت پاور رکھتے ہیں، اس کو فیملی کورٹ سے، اس کو ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ہو چکے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک باپ جس کی بیٹی کو دردناک موت دے دی گئی، اس کو مار دیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، ایک باپ کے لیے وہ سب کچھ دیکھنا کتنا مشکل تھا، لیکن اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اس درندے کو سزائے موت دینے کے لیے اس حد تک پرابلمز ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر انصاف کے تقاضے اس طرح سے پورے نہیں کیے جائیں گے، جس طرح سے حق رکھتے ہیں، تو سارہ انعام کو بھی قتل کیا جائے گا، سارہ انعام کے کیس کو دبایا بھی جائے گا، کیونکہ نور مقدم کو انصاف نہیں ملا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی نور چلی گئی ہے، بہت ساری یادیں چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اس کے والدین کے لیے ہر رات بہت تکلیف دہ ہے، بہت مشکل ہے ہر رات کو یہ سوچ کے سونا کہ شاید اگلا دن جو ہے ہماری بیٹی کو انصاف دلا سکے۔ نور کی فیملی سے خصوصی ملاقات ہوئی، والدین نے اپنا دل کھول کے آپ لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ میم نور کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نور بڑی ہی پیاری بچی ہے، اور بتائیے گا کہ اس کی ہر چیز ہی، وہ پیدا ہوئی تو بگ بیبی تھی، اچھا، جارڈن میں پیدا ہوئی، 4.5 کلو اس کا وزن، ماشاء اللہ۔ تو
تو اس کا نیوز پیپر میں آیا تھا کہ شوکت مقدم اس وقت آپ فرسٹ سیکرٹری تھے نا, فرسٹ سیکرٹری شوکت علی مقدم کے یہاں بیٹی ہوئی اور 4.5 اس دن کی بگ بیبی تھی. اچھا. ہاں, خالدی ہاسپٹل تھا اس میں. پھر وہ میری بڑی بیٹی کہتی ہے امی نور کی ہر چیز الگ تھی نا, دیکھیں وہ پیدا بھی اسلامک ملک میں ہوئی, تو اس کا نام بھی قرآن سے نکلا جو محمد علی نے نکالا. اچھا, محمد علی نے نکالا. چھوٹا سا تھا, اس نے کسی دوست نے مجھے کہا کہ نہیں ایسے, اس کے دادا نے بھی بہت نام بھیجے تھے سب نے, تو اس نے کہا کہ یہ سب نام قرآن میں ڈالو اور پھر 3 نکالو. ہم نے 3 نکالے, بولے 3 دوبارہ ڈالو اس کے بعد نکالو. تو پھر محمد علی نے پک کیا تینوں میں سے, تو زین, ہبا اینڈ نور نکلا. تو جب اس میں سے 3 میں سے نکالا تو نور نکلا. تو پھر ہم نے اس وقت کوئی نور بھی تھی ادھر کی. اچھا. شہزادی وہ تھی پرنس, تو جو اردن کی. تو اس کے بعد اس کا پیدا ہونا, اس کا یہ, پھر اس کے بعد اس کا چھوٹی عمر میں حج کر لینا. ماشاء اللہ. مطلب حج ہم دونوں جا رہے تھے, اس نے فورس کیا کہ مما آئی وانٹ ٹو ڈو پرفارم حج. اس کو پتا تھا اس وقت کتنی عمر تھی نور کی؟ 17. لیکن پھر بھی باقی بہن بھائیوں نے کسی نے نہیں کہا, نور نہیں کہا, کیونکہ وہ شادی ہو گئی تھی سارے. ہاں جی. یہ تو اپنے کچھ پڑھائی میں تھا, تو اپنی اس میں تھا, جاب میں تھا. تو اس نے کہا نہیں آئی وانٹ ٹو, ہمیشہ کہتی تھی کہ دے ڈڈ حج. میں نے کہا دے ڈڈ وین دے ور 5 years اینڈ ہی واز 2.5 years. بیٹا ان کا حج نہیں کاؤنٹ ہوتا جب تک وہ اس میں نہ کرے. تو کہتی نہیں بٹ آئی وانٹ ٹو پرفارم. تو ان کے پپا نے کہا اچھا چلو میں پتہ کرتا ہوں ان سے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لے آئیں, اس کا ویزا وغیرہ آپ خود کر لیں اور ہم اس کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے آئیں. تو پھر یہ ہو گیا فوراً اس کا ویزا بھی. یہ ہمارے ساتھ حج بھی اس نے کرا, اور حج میں شی ریفیوز ٹو یوز دا لگژری تھنگس. ہمیں عرفات کے میدان میں ٹینٹ ملا جو بہت لگزریس تھا, اس کے اندر ہر نعمت تھی, فریش تھا, اے سی تھا, فروٹس تھے, کھجور تھے, کیا کیا. وہ کہتی ہے مما نو, پپا نو, یہ حج نہیں ہے, دس از وی ہیو ٹو اسٹرگل. اتنی چھوٹی, اس کو کیسے پتا؟ نہیں, اس کو سب پڑھتی تھی نا, دین کو بہت پڑھتی تھی, ڈیپلی سمجھتی تھی دین کو. وہ مختلف اسکالرس کو سنتی تھی نا, کہ احمد دیدات کو سن رہی ہے, برادر نعمان کو سن رہی ہے, عمر سلیمان کو سن رہی ہے, اور کون کون تھے اس کے اس میں, مفتی مینک. وہ بھی بتائیے جو ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب وہ 13 سال کی تھی آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ آپ نماز میں کیا پڑھیں. ہاں وہ بھی. تو یہ دیکھیں نا, وہ حج میں اس نے ہمیں وہ ٹینٹ سے نکالا, بالکل صحیح, باہر گرمی میں, گرمی کتنی ہوتی ہے باہر, عام پبلک میں بٹھا دیا. بولی یہیں کھائیں گے, یہیں عبادت کریں گے, یہیں سے. تو مطلب اس ایج کے بچے تو گرمی کیوں چھوڑیں, گرمی کیوں چھوڑیں, ہمیں تو اتنی اچھی چیزیں مل رہی ہیں, ہم اپنی زندگی کو نہیں. اب اس کی تصویریں ہیں کچھ, میں سارا کو کہوں گی یا تو آپ کو بھیجے, وہ اس طرح ہاتھ کر کر کے عرفات پہ مانگ رہی ہے, رو رہی ہے, رو رہی ہے, مانگ رہی ہے اللہ سے. اتنا میں یہ دونوں, میں فکر ہو رہی تھی گاڑی میں, ان کو بس میں بیٹھو, نو مما آپ بیٹھ جائیں, میں یہاں یہ وقت ہے مما, یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. اتنی چیزیں وہ کب سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا شروع ہوئی؟ چھوٹی سی تھی, شاید اللہ نے اس کے دل میں کچھ ایسی کائنڈ تھی نا, سب اپنی پھپھو کو پیار, اس کو پیار, خاندان کے سارے لوگوں کو جیسے پیار. چھوٹی سی پیر دبا رہی ہے پھپھو کو, 4 سال کی 5 سال کی ایسے. تو اس میں یہ تھا, پپا کو بھی اپنے چائے بنا کے نہیں, ابھی ہمیشہ پپا یو وانٹ ٹی, اپنی بنائے گی پپا کو ضرور دے گی نا. پپا کے تو سارا کمپیوٹر کا سارا کام وہی, مطلب اچھا نور نور, تو نور آتی تھی فوراً, کیا تو وہ فوراً کر دیتے تھے. وہ کہتے میں بہت مس کرتا ہوں, اتنے کام وہ ہوتے ہیں, وہ کر دیتی تھی. ہاں بہت اچھی جگہ پہ ہے, اللہ تعالیٰ جی اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. پھر وہ آپ جو کہہ رہی ہیں بات کہ 13 سال کی تھی, تو مجھے ایک دن آ کے کہتی ہے مما آپ مغرب میں کیا پڑھتی ہیں؟ تو میں نے کہا کیا پڑھتی ہوں, مطلب 3 فرض اور 2 سنت تھا. کہتی نہیں وہ تو ٹھیک ہے, فرض نماز کے بعد کیا پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھتی ہوں اللہم ادخلنی من الجنہ. کہتی نو مما آلویز آسک ہائیسٹ پلیس, سے اللہم ادخلنی من الجنت الفردوس. میں نے کہا اچھا. اس دن سے میں پڑھ رہی ہوں. آپ تھوڑا سا پریشان تو ہوئی ہوں گی نا کہ نور کو اتنی ساری باتیں کیسے پتہ ہیں.
کیونکہ وہ اسکول والے بھی کہتے ہیں آئرلینڈ میں. لیکن وہ تو آپ کو پتا سب کو کہتے ہیں, لیکن کوئی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو وہ چیزوں پہ امپلیمنٹیشن وغیرہ نہیں, وہ آئرلینڈ میں تھی نا, تو وہ بائبل کی کلاس ہوتی تھی ان کی دینی, تو یہ تو نہیں پڑھ سکتی تھی نا, تو کبھی کبھی یہ پھر بیچ میں بولتی تھی کوریا میں جب بڑی ہو گئی تھی, آئرلینڈ میں تھوڑے چھوٹی تھی, تو وہ سب بائبل سنتی تھی, تو اس کو بائبل کی بھی نالج تھی, قرآن کی بھی تھی, تو وہ کوٹ کرتی کہ تمہارے بائبل میں یہ کہا ہے دیکھو, اور یہ قرآن میں ہے. وہ کہہ رہی تھی ٹیچر مجھے کہ یہ دونوں چیزیں بتاتی تھی. صحیح. تو اس کا ماشاءاللہ نالج بہت تھی اس کو. اور پھر وہ قرآن کی اس نے ایک دن آ کے مجھے کہا کہ مما میں نے سورہ ملک پوری یاد کر لی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, پوری سنائی اس نے مجھے. پھر اس کے بعد کہتی ہے, اور پھر دوبارہ ایک دفعہ کہتی ہے امی سورہ کہف کی 10 آیت یاد کر لی ہے دجال کے شر سے بچنے کے لیے, تو آپ بھی یاد کر لیں. اچھا تم نے یاد کر دیا, سائڈر یہ خود یاد کرتی تھی یا پھر کوئی قاریہ لگائی ہوئی تھی, کوئی قاری صاحب سے پڑھتی؟ نہیں قاری, ایک پین ہے, پین والا جو ہوتا ہے نا قرآن پڑھتے ہیں پین چلا کر کے, وہ اس کے کمرے میں ہے, اور 3 قرآن ہے, ابھی میں لے جاؤں گی آپ کو. بالکل. تو اس پہ قرآن, اس پہ تفسیر کی کتابیں سب ملیں گی آپ. لیکن مقدم صاحب ہر ایک کو تو شوق نہیں ہوتا. آپ کے جو ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, تو کسی اور کو شوق ہے؟ ہاں نہیں, ہم نے پڑھا ان کو بھی, جو ہے نا کیا نام اس کا, ٹیچر وغیرہ رکھی تھی ان کی پڑھنے کے لیے, لیکن اس کو ایک نیچرل یہ شوق آیا, نیچرل شوق آیا اس کو. محمد علی اور سارا تو قسمت والے تھے کہ عراق میں ایک اچھی ٹیچر مل گئی. اچھا. تو وہ پڑھانے ان لوگوں کو, عربی ان دونوں نے وہاں سے ختم. لیکن جو نور کی چیز, لیکن نور نے اپنے طور پہ, طور نور کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ملی. آئرلینڈ میں ایک ٹیچر تھی, اس کے پاس میں ہفتے میں لے جایا کرتی تھی, لیکن وہ خود سے پڑھتی تھی. لیکن وہ خود سے پڑھتی. اچھا محمد علی, آپ سے کتنے سال چھوٹی ہے نور؟ مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے. کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی تک یاد ہو, آپ کہیں کہ جی میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں, ہنستا ہوں. بہت واقعی ہیں. شی واز ویری لونگ, ویری کیئرنگ, اور شی لوڈ آل ہیومن بینگس اینڈ ایون اینیملس سے بہت پیار تھا. اور آرٹسٹ تھی, اس کی پینٹنگس بہت کرتی, بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھی. تو بہت مس کرتا ہوں اس کی. اسے گپ شپ میں ہی بہت تھی, ویری کلوز. آپ سے زیادہ اس کی دوستی بھی تھی؟ ویری کلوز. سارا سے بڑی بہن سے میری لڑائی ہو جاتی تھی. اچھا. لیکن نور سے میری لڑائی نہیں ہوتی. نور کی تو کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوتی. ہمارے پاس پوری دنیا سے ای میلز اور میسیجز آتے ہیں, جو ان کے دوست ہیں ان کے لیٹرز آتے ہیں. ان کی امی بریانی بہت اچھی بناتی ہیں, تو مجھے لیٹر آیا کہ نور جو ہے وہ ان کو کہا کرتی تھی آ جاؤ ماما سے میں بریانی بناؤں گی. تو بریانی کا بھی تھوڑا سا انسیڈنٹ ہو رہا, ہماری قصہ بتائیں. بریانی تو بچوں کو بلاتی تھی, تو پھر میں کہتی تھی میں بناؤں گی. تو میں نے بہت چیزیں بنائی, بریانی بنائی, پاستا بنایا ہے, اٹالین فوڈ بھی بنایا, وہ بھی بنایا سب. وہ کہنے آنٹی ہم کیا کیا کھائیں کیا, مگر بریانی ان کو بہت پسند تھی.